بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تلاوت میں 24واں پارہ مکمل ہے۔ سورہ زمر کی تلاوت جاری تھی۔ سورہ زمر، سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ تینوں مکی صورتیں ہیں، اور تینوں میں خاص کر سورہ زمر اور سورہ مومن میں ملتے جلتے موضوعات ہیں۔ سورہ زمر کی جیسے تلاوت چل رہی تھی اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر افطرا باندھنے والے عذاب سے محفوظ نہیں ہیں، اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ ان کی اپنی جان کے اوپر ظلم ہی ہے، اور جس کو اللہ رب العزت ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور یہ ہدایت اور گمراہی بھی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اے رسول آپ فرما دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ کتاب کا نزول لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے، ہاں اگر وہ اس میں سے ہدایت لینا چاہتے ہیں تو اللہ جانوں کو قبض کرتا ہے، اور شفاعت کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، اور کوئی اس کی اس موت سے بچ نہیں سکتا، اور کل قیامت کے دن سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کڑتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پورے کے پورے ایمان میں داخل نہیں ہوئے، اور اللہ کے اس ایمان والے نظام کو انہوں نے قبول نہیں کیا، لہذا اپنے اعمال کا خمیازہ انہیں قیامت کے دن بھگتنا ہوگا، اور اس وقت ان کا کوئی شفیع نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کو کوئی اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا۔ اور بطور خاص اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بندے ہیں ان سے کہہ دیجئے اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر لیں، اللہ کی رحمت سے وہ کبھی مایوس نہ ہوں۔ عمدہ کلام کی اتباع پچھتانے سے بہتر ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے اور یہ کلام اچھا لگتا ہے ان کو، تو ان کو چاہیے کہ وہ قبول کر لیں، تو ان کو اس دنیا میں بھی رسوائی سے بچ جائیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور یاد کرنا اس وقت جب انہوں نے اگر دنیا میں اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا تو قیامت میں اللہ پر افطرا باندھنے کے سبب دنیا میں جو اللہ پر افطرا باندھ رہے ہیں، قیامت میں جب ان کو کھڑا کیا جائے گا تو ان کے سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور یوں لگے گا جیسے یہ مردہ کے چہرے ہیں، تو اس وقت ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ شرک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، چاہے جس طرح کا بھی شرک ہو، تو اس کیفیت سے ان کو اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا کو ختم کر دیا جائے گا، اور دوسرے سور کے وقت ان کو اٹھا دیا جائے گا، اور یہ کہیں گے ہمیں کیوں اٹھایا گیا؟ اس وقت کہیں گے ہائے کاش کہ دنیا میں ہم نے اللہ کی آیتوں کو نہ جھٹلایا ہوتا، دنیا میں ہم نے ہمارے پاس جو رسول آیا تھا اس کی قدردانی کی ہوتی اور اس کی ذات کے اوپر ہم ایمان لے آتے۔ تو قیامت کے دن اللہ کا نور اور دفتر عمل، اللہ کے نور سے ہر چیز کو روشن کر دیا جائے گا، اور ان کے عمل کا جو دفاتر ہیں ان کو پیش کیا جائے گا، پھر انبیاء کو پیش کیا جائے گا، پھر ان کے اوپر گواہوں کی موجودگی میں بھی یہ انکار نہیں کر سکیں گے کہ دنیا میں کس کس چیز کو انہوں نے جھٹلایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس رکوع میں دو گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک گروہ جہنم کی طرف لے جانے والے لوگوں کو ذکر کیا کہ جب جہنم کی طرف پہنچیں گے تو جہنم کے دربان دروازہ کھول دیں گے جہنم کا، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کیوں تم نے جھٹلایا اللہ کے رسولوں کو جو آیتیں لے کر کے آئے تھے تمہارے پاس، اس وجہ سے کہ تم نے تکبر کیا، اب آؤ تکبر کرنے والوں کا یہ ٹھکانہ ہے۔ پھر دوسرے گروہ کا ذکر کیا جو جنتی ہوں گے، ان کو جنت کی طرف لایا جائے گا، دربان جنت کے دروازے کھول دیں گے اور کہیں گے آئیے تشریف لائیے، اللہ نے تمہارے لیے یہ مقام سجایا ہے۔ اس وقت جب یہ جنت کو دیکھیں گے تو یہ لوگ اللہ کی تعریف پکار اٹھیں گے، ہاں اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ دنیا میں کیا تھا آج ہم نے وہ وعدہ سچ کر پایا ہے۔ آگے سورہ مومن ہے، اس کی ابتدا میں بڑی پرجلال آیت مبارکہ ہے۔ پہلی عزت اور توقیر دینے کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا اللہ نے اس کتاب کو بھیجا ہے، نازل کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی قہار اور اس کی جبوریت کے ساتھ ساتھ اس کی مغفور کا بھی ذکر ہے، اس کے غفار ہونے کا بھی ذکر ہے کہ وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے۔ شرط یہ ہے تم گناہ کرنے کے بعد پلٹ کر توبہ تو کرو نا آ کے، اگر تم اپنے انکار کے اوپر ڈٹے رہے تو اللہ سے کیسے بچ سکو گے؟ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا جیسے کہ قوم نوح کو جھٹلانے والے نہیں بچ سکے تم کیسے بچ سکے ہو؟ اور پھر یاد کرو اللہ رب العزت کی تسبیح کرنے والے فرشتے ہیں، وہ اللہ کے عرش کو اٹھا کر کے اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں۔
ارشاد فرمایا کفار کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور اس بیزار کیفیت میں وہ پکار اٹھیں گے، ہم نے کیسے دنیا میں اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلا دیا، اب کیا ہمارے لیے کوئی ایسا ہے بخشش کا ذریعہ؟ اس وقت ان سے کہا جائے گا اب بخشش کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب تمہیں بخشش نہیں مل سکتی، ہاں دنیا میں جو تم نے کیا تھا نا اس کا تمہیں بھگتنا ہوگا، تم نے کیسا عمل کیا دنیا میں۔ اور پھر اللہ کے مخلص بندوں کے ساتھ مکالمہ کیا جائے گا، تم نے چونکہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لایا نا اور اللہ کی آیتوں کے اوپر عمل کیا، تو آج تمہیں اللہ تمہارے اس کیے کے اوپر اچھے اعمال کا بدلہ تمہیں دینے والا ہے، اور تمہارے لیے جنت ہیں، جنت کے نیچے جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا قیامت کے دن سے ان کو ڈرائیے کہ قیامت کا دن تو آ کے رہے گا، اس دن یہ بھاگ بھی نہیں سکیں گی اللہ کی ذات سے۔ زمین میں پھر کے دیکھو، سیر کر کے دیکھو پہلی قوموں کا کیا انجام ہوا۔ اس موسیٰ کو دیکھو جس کو ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا، روشن دلیلیں روشن نشانیاں دے کے بھیجا تھا، اور پھر فرعون اب بھی اپنے تکبر میں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا، آپ کو اذیت دینے کا جو یہ اشارہ کرتے ہیں، ان سے پوچھو نا فرعون نے بھی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا بچ نکلا وہ؟ اس کو بھی نہیں اپنے مہلت دی، تو یہ کیسے بچ سکیں گے؟ ان کے پاس تو کوئی طاقت نہیں، وہ تو اپنے آپ کو بادشاہ تصور کرتا تھا اور وہ مصر کی سرزمین کا مالک سمجھا جاتا تھا، وہ نہیں بچ سکا تو یہ مکہ والے کیسے بچ سکیں گے؟ پھر ارشاد فرمایا فرعون کے خاندان سے ایک فرد نے موسیٰ کا دفاع کیا اور پکار کے کہا کیا ایسا شخص جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور آج مکہ والوں تم بھی اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درپے ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، تو کیا فرق رہا تمہارے اور فرعون کے درمیان؟ اور آج حکومت تو تمہاری ہے، مگر کل قیامت کے دن تمہیں کون اللہ رب العزت کی ذات سے بچا سکے گا؟ یاد رکھ لینا اللہ قیامت کے دن ہر متکبر کے منہ اور اس کے جسم کے اعضاء کے اوپر مہر لگا کے ان سے شہادت لے گا، گواہی لے گا، کیا دنیا میں اس نے جھٹلایا اللہ کی ذات کو؟ تو صاحب ایمان ان کی راہ ہدایت کی کوشش کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت جب مل جاتی ہے تو وہ اس کا ایمان اللہ کی ذات کو قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر کافر و مومن کا آپس میں مکالمہ کر کے دکھایا گیا کہ کیسے اس نے اللہ کی ذات کا انکار کر دیا اور مومن نے کیسے اللہ کی ذات کا اقرار کیا۔ میں اپنے امور کو، اور پھر مومن یہ کہتا ہے کہ میں اپنے امور کو اللہ کو سونپتا ہوں۔ ایسے نبی بھی یہ ارشاد فرماتے گئے ہیں کہ ہمارا تو ہر عمل جو اللہ کریم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے ہمیں وہ ڈیوٹی نبھانی ہے، اور ہمارا ہر امر بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ کل جب قیامت ہوگی تو آل فرعون سے پھر پوچھا جائے گا کہ کس نے جھٹلایا تھا اللہ کو، اللہ کی ذات کو اور اللہ کی آیتوں کو، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور مومنوں کو بھی مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو بھی ہم نے بھیجا ہے اور ایمان لانے والے بھی ہمارے ہی نام الاپتے ہیں، تو ان کی ہم مدد کرتے ہیں۔ ظالموں کو قیامت کے دن ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کسی بنیاد پہ بھی وہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمارے پاس کوئی معذرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مومن اور بدکار کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، جیسے کہ اندھا اور نابینا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا فیصلہ بھی قیامت کے دن کیا جائے گا۔ اللہ نے رات بنائی تمہاری تسکین کے لیے، دن بنایا تمہاری روشنی کے لیے، زمین بنایا تمہارے قرار کے لیے، آسمان کو تمہارا چھت بنایا، اس کے باوجود بھی تم ان کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ اس نے تمہاری صورت گری کی، اس نے تمہارے ہر عضو کو برابر بنایا، بنا کر کے تمہیں رزق جیسی نعمت عطا کی تاکہ دنیا میں تم سٹیبل رہو، دنیا میں تم اپنی زندگی کو برقرار رکھ سکو۔ پھر اس کے باوجود بھی تم اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو، اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والے تم کس صورت میں کرتے ہو؟ اور پھر کرنے والے اللہ جھگڑتے بھی ہیں اللہ کی آیتوں کے خلاف کہ کیسے اللہ نے آپ کو کیسے رسول بنا کے بھیج دیا، حالانکہ آپ تو یتیم ہیں، آپ کے پاس تو طاقت بھی نہیں ہے، اور اللہ نے فرشتوں کو کیوں نہیں رسول بنا کے بھیجا؟ ان جھگڑنے والوں کے گلوں میں توق بنا کے اللہ رب العزت گھسیٹے گا کل قیامت کے دن، گھسیٹ کے پھر جب جہنم کی طرف، آگ کی طرف لے آئے گا، کھولتا ہوا پانی دیکھیں گے، جہنم کی آگ کو دیکھیں گے، پھر کہیں گے ہائے کاش ہم نے دنیا میں رسولوں کی بات کو مان لیا ہوتا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس رکوع میں اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اختتام پر اس سارے جہنم کے مناظر کو بیان کرنے کے بعد اپنے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا آپ صبر کیجئے ان تکالیف کے اوپر جو یہ آپ کو دے رہے ہیں نا، حالانکہ اس سے پہلے رسولوں کے اوپر بھی تکالیف آئیں گی، قیامت کے دن یہ ساری تکالیف کا خمیازہ یہ بھگتیں گے۔
اور ہم آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے ہم اس وعدے کو پورا کر کے چھوڑیں گے۔ پھر اس رکوع میں ارشاد فرمایا اللہ نے مویشیوں کو بنایا تمہارے فائدے کے لیے، پہلی قوموں میں بھی قوت تم سے زیادہ تھی، جب عذاب دیکھا تو وہ بھی ایمان لانے کی طرف لپکے، لیکن اس وقت مہلت ختم ہو چکی تھی ان کے ایمان کی۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا تعارف کروایا، پھر بشیر اور نذیر ہونے کا اللہ رب العزت کی ذات کا ذکر کیا۔ یہ جو سورت مبارکہ ہے یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے کی سورت مبارکہ ہے، اور یہ وہ سورت مبارکہ اس کی آیات بینات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کے وقت ان کے وہ بینوی تلاوت فرما رہے تھے، اور کچھ سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ تھی۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہ دلوں پر غلاف اور کانوں پہ گرانی سمجھتے ہیں قرآن کی آیتوں کو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بوجھ ہیں، کل قیامت کے دن اللہ اس کو واضح کر دے گا۔ اور زکوٰۃ نہ دینے والے آخرت کے منکر ہوتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا۔ تو اللہ کا تم انکار کرتے ہو جس نے زمین بنائی تمہارے لیے، اور 2 دنوں میں زمین بنائی، پھر 4 دنوں میں اس نے تمہارے لیے غذائیں ہر قسم کی اگا دی، پھر اس نے آسمان بنایا، دھوئیں سے اڑتے ہوئے دھوئیں سے اس نے آسمان کو قرار بخشا تمہارے اوپر۔ پھر بھی اگر وہ روگردانی کرتے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ قوم عاد قوم سمود کے سامنے ہم نے کیا حشر کیا کہ ایک ہی کڑک نے ان تمام دونوں قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، اور پھر اس کے بعد چلتی ہوئی ہوا کو ان کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اور پھر اس دن سے ڈریے جس دن آگ ان تک پہنچیں گے اور ان کے کان اور آنکھیں ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ اپنی کھالوں سے پوچھیں گے کیا تم ہمارے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو؟ ہم نے تمہیں پالا پوشا بڑا کیا۔ تو وہ کہیں گے ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں۔ پھر وہ آگ پر ہی صبر کریں گے، اگلی پوری زندگی آگ پر ہی صبر کریں گے، اس لیے کہ آگ کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ دنیا کے ساتھی گناہوں کو مزین کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ پہ ذرا غور کیجئے گا، دنیا کے لالچ کرنے والے، دنیا میں رہنے والے، دنیا ان کے لیے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو مزین کر دیتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے ہمارے لیے، چونکہ اس میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن غور طلب معاملہ یہ ہے کہ دنیا تو ہے یہ عارضی، یہ تو ختم ہو جائے گی، اور ایک دن جب ختم ہو جائے گی تو ان کے وہ مزین اعمال بھی ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو ان کو چاہیے کہ ایسے اعمال جو اللہ رب العزت کو پسند ہیں، دنیا میں ان کے لیے مزین ہوں نہ ہوں، ان کو ضرور قبول کریں، دنیا کو چھوڑ دیں۔ کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سناؤ ہمارے لیے، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتیں ہیں، حالانکہ اس نافرمانی کی بری جزا ان کو بھگتنا پڑے گی۔ قیامت میں وہ کہیں گے ہمارے رب دکھا وہ جن و انس میں سے بڑے بڑے شیاطین جنہوں نے دنیا میں ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اس وقت اللہ ان سے کہے گا کہ دنیا میں تو انہوں نے تمہیں گمراہ کر دیا، لہذا آج تو اعمال کا بدلہ تمہیں ملے گا، جو دنیا میں تم نے کیا آج تمہیں وہ اعمال بھگتنا ہوگے، اور ان اعمال کا خمیازہ تمہیں حاصل کرنا ہوگا، تمہارے سامنے ہوگا۔ وہ شیطان انہوں نے تمہیں گمراہ کر دیا، ان کو اب چھوڑ دیجئے، اب دوسرے گروہ کی طرف پلٹیے۔ ارشاد فرمایا جو ایمان والے ہوں گے وہ ثابت قدم رہیں گے، اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کریں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے دنیا میں تو نے ہمیں ہدایت بخشی، اور دنیا میں تو نے ہدایت کے اوپر میں ثابت قدم رکھا، آج تو نے دنیا میں جو ہم سے وعدہ کیا تھا آج تو نے وہ سچ وعدہ کر دکھایا۔ اللہ رب العزت اس شخص کے کلام کو بہتر سے بہتر کس کا کلام ہو سکتا ہے جو دنیا میں رہ کر کے اللہ کے نام کی دعوت دیتا ہے لوگوں کو، اس سے بہتر اور کسی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس کی جو تابع داری کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے تابع فرمانی کرنے والے بھی نیکی کو سمجھتے ہیں اور بدی سے انکار کرتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ کبھی بھی نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ صبر کرنا ان خوش نصیبوں کا حاصل ہوتا ہے کہ وہ صبر کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے، یہ تقاضا کرتے ہیں کہ عجمی میں کلام نازل، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ ان کی سمجھ کے قریب کر دیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ عجمی میں قرآن ہوتا تو یہ زیادہ ہم اس لیے ہماری عقلیں اور ذہنوں کے اوپر اپلائی ہوتا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے ہدایت کو انکار کیا ہے، حالانکہ یہ ہدایت قرآن یہ ہدایت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، اللہ کریم کی طرف سے رحمت بھی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔